نمٹنا ہے، عیسائیوں سے کس نے نمٹنا ہے، گبروں سے کس نے نمٹنا ہے، جن سے لڑائی ہوئی ان سے کس نے نمٹنا ہے. تو دنیا بھر کی اقوام سے برتاؤ کے اور ٹرانزیکشن کے جو اصول ہیں وہ اس کو بتائیں گے. تو اس جگہ آ کر اس کے معنی ہوئے انٹرنیشنل لا. تو سرکار کی سیرت کے معنی انٹرنیشنل لا کے طور پر تو بحث نہیں آتی. آخر پھر آ کے آدمی سمجھتا ہے کہ سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے، سرکار کے حالات زندگی اور تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں. مجھے کہنے دو، تاریخ کا ایک عنصر سیرت میں ہے، لیکن تاریخ ہے، سیرت نہیں ہے. نہیں تو میں پوچھتا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو سیرت کی کتابیں کیوں نہیں کہا گیا؟ ایک سوال اٹھتا ہے. اگر لکھتے میری تاریخ ہی نہیں ہو تو تاریخ کی کتاب کو تاریخ کی کتاب کہنے کے بجائے اس کو سیرت کی کتاب کہنا تو خامخواہ ایک طول عمل ہے. یہ متعارف اور مشہور لفظ جو روزانہ کی زندگی میں استعمال ہو وہ کیوں نہیں استعمال کرتا کہ قوم آسانی سے سمجھ جائے؟ بات بولے پڑتی ہے ساتھیوں. یعنی آپ کے اس فلیش کا جو اثر پڑ رہا ہے، کافی سارے آدمی دوست مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس مقرر کو سامنے والی قوم نظر نہ آئے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے میری بات کسی کے پلے پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی. آدمی چہرے کے امپریشنز دیکھتا تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے میری بات پلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی. تو جب تک چہرے کے لیے آپ آدمی کو نظر نہ آئے اور رسپانس نہ کر رہے ہو، کچھ ہاں یا نہ کے آثار چہروں پر نظر نہ آئے، تو اس وقت تک آدمی بات جو ہے وہ سالمیت سے نہیں کر پاتا. اب وہ میں اس عمر کا تو آدمی نہیں ہوں کہ اس کو یہ شوق ہو کہ تقریر کر کے جاؤں تو لوگ کہیں واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھی تقریر کرنا چاہیے. اب میں واہ واہ بھی سن چکا ہوں، ہائے ہائے بھی سن چکا ہوں، دوستی بھی دیکھ چکا ہوں، دشمنی بھی دیکھ چکا ہوں. اب جو زندگی کے ایام باقی ہیں، سرکار دو علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ملت کے لوگ سرکار دو علیہ السلام سے آشنا ہو جائیں اور مسلمان کے رگ و پے میں اس کے مصطفیٰ کی لہر دوڑنے لگ جائے. ایک مرتبہ محبت کی یہ دوڑ دیکھوں تو میں سمجھوں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. اور توجہ سے بات سنو، بے شک میری تقریر کے بارے میں یہ رائے نہ پیدا ہو کہ بڑی جلنسار تقریر کی ہے، بڑی شعلہ فشانیاں کی ہیں، بڑے شر بار بیان ہوا ہے. یہ مقصد نہیں ہے. بات جو آپ نے میری ذمہ داری وہ آپ کے ذہن میں لیا، آپ سمجھیں کہ جتنا میں سمجھا ہوا تھا آپ کے ذہن میں اتنی بات لے آیا. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے تاریخ زندگی ہی مراد ہے، صرف سرکار کی بایوگرافی ہی بیان کرنا مراد ہے، تو پھر اس کو تاریخ کہنے کی بجائے سیرت کہنے کا تو کوئی جواب نہیں، کیونکہ تاریخ مشہور لفظ ہے، سیرت اس کے مقابلے میں کم مستعمل ہے. پتہ چلا کہ سیرت کا لفظ تاریخ کے لیے نہیں استعمال ہوتا اور تاریخ کے لیے سیرت کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. یہ دونوں الگ الگ معنی دینے والے لفظ ہیں. اس کو مثال یوں سمجھ لو کہ ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں یہ کہتے ہیں کہ سرکار ایک عبداللہ نامی قریشی تھے، ان کے حضور پیدا ہوئے، مکہ شریف میں برادری کو ولادت ہوئی. یہ مومن بھی کہتا ہے، یہ کافر بھی کہتا ہے، یہ محب تبری بھی کہتا ہے اور یہ ہب بھی کہتا ہے، یہ ہومر بھی کہتا ہے، یہ مسٹر براؤن بھی کہتا ہے، مسٹر براڈلے بھی کہتا ہے. وہ شاید ان کا مقصد ہی پورا ہوتا ہوگا نا. نہیں، اب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں تو مجھے آپ نظر آتے رہے تو میں انشاءاللہ بات سمجھا لوں گا اللہ کی مدد سے. رہی بات یہ کہ میں آپ کو اچھی طرح نظر نہیں آتا، یہ بات دیکھ لینا، کیونکہ تقریر کے دوران تو میرا ہی دیکھنا ضروری ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ میری قوم میری بات سمجھ نہیں سمجھ. میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث نے بھی سرکار کی تاریخ لکھی ہے اور دنیا کے اور غیر مسلمانوں نے بھی سرکار کی تاریخ لکھی ہے. اگر کافر بھی اتنا ہی کہے کہ سرکار مکہ شریف میں پیدا ہو کر مدینہ شریف میں انتقال کر گئے اور مومن بھی اتنا ہی کہے تو مومن اور کافر کی سوچ میں طرز تحریر میں کیا فرق ہے؟ اس کا مقصد مسلمان کے دماغ نے بھی اتنا ہی سارا سوچا ہے جتنا کافر کے دماغ نے سوچا ہے. تو یہ کلمہ پڑھنے والا چکر کیوں کھایا ہے؟ چاہیے یہ کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی ایڈیشنل انفارمیشن میرے پاس ہو. اب اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ مزید کہ سیرت کو تاریخ کیوں نہیں کہتے، لیکن تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں دونوں واقعات ہی لکھتی ہیں. وہ بھی واقعات ہی لکھتی ہے، یہ بھی واقعات ہی لکھتی ہے، پر اس کو سیرت کیوں نہیں کہتے؟ سیرت نہ کہنے کی وجہ یہ بات بیان کرتا ہوں
ایک پہلو اور رہ گیا ہے، اس کو صاف کر لوں تو پھر اس کے بعد بات آسان ہو جائے گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کا قول اور فعل اور پسندید سرکار کے اوصاف یہ چیزیں سیرت میں بیان میں آتی ہے، تو تاریخ جو ہے وہ ان چیزوں کو نقل نہیں کرتی کہ سرکار کے اوصاف یا سرکار کی طبیعت یا سرکار کے ذاتی واردات کیسی تھی، جو تاریخی نوعیت کے واقعات ان کو بیان کرتی ہے، لیکن وہ پہلو تلاش نہیں کرتی۔ تو اب اس کے جواب میں کہیں گے جناب حدیث جو ہے، حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے، حدیث تقریری بھی ہے، حضور کے شمائل سے بھی اس کو لکھے ہوئے موجود ہے۔ مثلا بخاری لیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تعلیمات سرکار نے کیا فرمایا تھا، کیا کیا تھا، کیا پسند فرمایا تھا، یہ سارا اس میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ شمائل ترمذی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ کی بیٹھنے اٹھنے کی، سونے جاگنے کی، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے بچھونے کی، لینے دینے کی عادات کا مکمل ذکر ہے شمائل ترمذی میں۔ تو جب عادات تک حدیث میں موجود ہے تو حدیث کو سیرت کیوں نہیں کہتے اور سیرت کو حدیث کیوں نہیں کہتے؟ بات بھلے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی؟ بات سمجھو، یہ کوئی چھنا جائے بات نہیں ہے۔ بے شک اپنا آپ خوشوں کے سنیں، لیکن بات کو پوری طرح سنیں سمجھیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حضور کے سامنے کسی کو کام کیا تو سرکار نے سے پسند فرمایا یا ناپسند فرمایا وہ بھی آ گیا، سرکار کی طبی عوارضات ان کا بھی ذکر آ گیا، تو یہ سارے پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے گھیر لیے گئے۔ تو بتاؤ اس کو حدیث کہا گیا ہے، سیرت کیوں نہیں کہا گیا؟ اب سیرت کے معنی کی تلاش ہوگی۔ جب اس کا معنی تاریخ بھی نہیں ہے، اس کا معنی حدیث بھی نہیں ہے، تو اس کا آخر کیا معنی ہے؟ جس کے پیش نظر نہ اس کا نام تاریخ رکھا گیا ہے، نہ اس کا نام حدیث رکھا گیا ہے۔ آج تک حضرت امام بخاری کو کسی نے سیرت نگار نہیں کہا، محدث کہا۔ امام مسلم کو کسی نے سیرت نگار نہیں کہا، محدث کہا۔ سیاہ ستہ کے محدثین کو محدثین کہا ہے، سیرت نگار نہیں کہا۔ کیا وجہ ہے؟ اب آ کر اس موقع پر آپ کا ذہن جاگتا ہوگا، سوچنے میں مجبور ہوا ہوگا، اگرچہ یہ رائے ابتدا میں تو اتنی زحمت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئی ہوگی، لیکن اب ذہن تیار ہے۔ اب یہ مانتا ہے کہ تلاش تو کروں، قرآن نے بتا دیا سیرت بمانی حالت، فقہ نے بتا دیا سیرت بمانی انٹرنیشنل لا، اور حدیث سے پتہ چلا حضور کے حوالے ذاتیہ سے لے کر قول و فعل سے لے کر پسندید تک درج کر ڈالا، لیکن وہ حدیث کہلائی، سیرت نے کہلائی۔ اور تاریخ میں زندگی کے سارے پہلو گھیر لیے، لیکن وہ تاریخ کہلائی، سیرت نے کہلائی۔ آخر سیرت وہ کون سا پہلو ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تاریخ کے مقابلے میں سیرت لفظ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اس کو اہل علم کی بولی میں کہیں گے عموم خصوص مطلق، یعنی ہر فرد تاریخ کا سیرت ہوگا، لیکن ہر فرد سیرت کا تاریخ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یعنی آسان لوگ نہیں سنو، جیسا کہیں ولی اور مومن، ہر ولی مومن ضرور ہوگا، لیکن ہر مومن کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمجھو؟ یعنی سیرت جو ہے، تاریخ اور سیرت میں علاقہ ہے اس طرح کا کہ ہر تاریخ سیرت ہے، مگر ہر سیرت تاریخ نہیں ہے۔ ہر ولی مومن ہے پر ہر مومن ولی نہیں ہے۔ سمجھو؟ اب اس موقع پر آ کر کے ایک دو منٹ لگا کے سمجھو کہ سیرت کس معنی میں استعمال کیا۔ محدثین نے کہا، ہم حدیث لکھنے لگے، فرمایا تیرا نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ دوستو پتہ نہیں زندگی میں کب ملاقات ہوتی ہے، یہ بات نہیں، بھلے بات پوری زندگی کی محنت مانگنے والی بات ہے۔ اے تاریخ نگار تو بتا تیرا نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ اے سیرت نگاہ بتا تیرا نقطۂ نگاہ کیا ہے؟ تو کیا لکھنا چاہتا ہے؟ محدث نے کہا میں قوم کے لیے خطوط عمل، طرز زندگی، طرز حیات اور ایک باقی زندگی کی طرح ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اس کو معاف مہیا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مراد ہے تیری؟ سول لا؟ کہا سول لا بھی، کرمنل لا، مال لا، ایتھیکل لا، اور